جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں عمران ریاض خان صاحب کا کلپ لگا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایسے گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے آج سیاسی رہنما جیل میں۔ یہ ٹویٹ ہے جناب شاہد آفریدی صاحب کی، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کا کلپ لگایا اور اس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا۔ اس کلپ کے اندر عمران ریاض خان صاحب نے آفریدی کے اوپر تنقید کی تھی، کہا تھا کہ وہ سیاست لے کے آتے ہیں کھیل کے اندر اور اپنے داماد کو کپتان بنانے کے چکر میں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹیم کے اندر پھوٹ ڈلوا رہے ہیں، یہ ساری باتیں، اس طرح کی تنقید عمران ریاض خان صاحب نے کی تھی۔ اور اس کلپ کو لگا کے شاہد آفریدی صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا۔ میں ذرا پوری آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایسے گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے سیاسی رہنما آج جیل میں، ان کے آس پاس بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ موجودہ حالات میں یوٹیوب کا کانٹینٹ بنانے میں یقیناً مشکل پیش آ رہی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے۔ میری طرف سے جھوٹے پروپیگنڈا کا یہ آخری جواب ہے، کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں، جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن سے کیے جانے والے فلاحی کاموں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو انہوں نے دیکھنا ہے، فلاحی کام کرنے ہیں، اور اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کو جواب دیتا رہوں، #ٹرول۔ اب یہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا بزی آدمی ہوں، میری تو فاؤنڈیشن ہے، میں تو جناب فلاحی کام کرتا ہوں، اور یقیناً وہ کر رہے ہوں گے۔ اب ایسی بات تو نہیں ہے، فاؤنڈیشن تو ان کی ہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 6 سال پرانی خبر ہے دی نیشن کی، کہ پنجاب CM ڈونیٹس ریز 50 ملین ٹو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن۔ جی ہاں جی، یہ ہے شاہد آفریدی کی فاؤنڈیشن، جن کو شہباز شریف صاحب نے غالباً 6 برس قبل 5 کروڑ روپے کا عطیہ دیا تھا جس فاؤنڈیشن کو۔ یہ سامنے دی نیوز کی خبر بھی ہے، یہ بھی 17 اکتوبر 2017 کی خبر ہے۔ CM پنجاب ڈونیٹس ریز 5 ملین ٹو شاہد آفریدی فار بلڈنگ ہاسپٹل ان تھر۔ آگے اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پنجاب چیف منسٹر شہباز شریف ڈونیٹڈ ریز 50 ملین، یعنی انہوں نے 5 کروڑ روپیہ شاہد آفریدی کی جو چیریٹی ہے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو دیے ہیں صوبائی حکومت کے بیاف پہ۔ جی ہاں جی، اپنی جیب سے شہباز شریف صاحب نے نہیں دیا، جو پنجاب کی عوام کا، جو پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا اس میں سے 5 کروڑ روپیہ جناب شاہد آفریدی صاحب کی فاؤنڈیشن کو دیا گیا۔ یقیناً یہ بڑے بہترین کام کر رہی ہوگی یہ فاؤنڈیشن، اور اسی وجہ سے شاہد آفریدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ٹرولز کے جواب دوں، میں جناب اپنی فاؤنڈیشن میں اچھے فلاحی کام کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے آگے سے عمران ریاض خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ تو بہت چھوٹے آدمی نکلے، ایک کمزور شخصیت۔ انہوں نے کہا چھوٹے آدمی بھی ہیں آپ اور کمزور شخصیت بھی ہیں، عمران خان کا نام لینے کی جرت بھی نہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر کاش آپ کہہ پاتے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہے۔ کاش آپ اس کے پلستر کا مذاق اڑانے کے بجائے اس پر بننے والے جعلی مقدمات کی مذمت کرتے۔ تو یہ عمران ریاض خان نے کہا ہے جناب شاہد آفریدی صاحب کو۔ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے بھی کوٹ ٹویٹ کیا اس کے اوپر اور کافی تنقید کیا شاہد آفریدی صاحب کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گٹس نہیں ہے کہ آپ ان کا نام لے سکیں، کیا آپ یہ کیوں نہیں پتا کہ جوڈیشری میں جو مداخلت ہو رہی ہے، انصاف کا جو قتل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ آپ تو پہلے سچ نہیں بول سکتے، سچ بولیں اور بتائیں کہ کس نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یو کی ناٹ اسپیک دا ٹروتھ اینڈ وانٹ ٹو لک اونلی، مطلب کہ آپ صرف جو ہے وہ خوشامد کرنا چاہتے ہیں۔ لک کا مطلب تو چاٹنا ہوتا ہے ویسے، لیکن میرے خیال میں وہ مطلب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ صرف خوشامد کرنا چاہتے ہیں۔ پالیٹکس از ناٹ شوئنگ بال ریڈ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ بال کو چک مارنا شروع کر دیں اور چبانا شروع کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاہد آفریدی نے وہ جو بال ٹیمپرنگ کی تھی اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کروایا تھا وہ بال چبا کے۔ اگر یہ کسی بھی مہذب دنیا میں یہ ایسا پلیئر ہوتا، یہ آج کے بعد آپ کو کبھی ٹی وی پہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہماری اخلاقی جو معیار ہے، ہم دوسروں پہ تو تنقید کرتے ہیں، ہمیں خود بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک بال ٹیمپرر شخص جو ہے وہ ہر دوسری کمپنی اس کو اشتہار دے رہی ہوتی ہے۔ کیا مغرب میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح کی چیز میں ملوث ہو اس کو کوئی کمپنی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گی؟ کمپنیاں تو جناب فوراً کوئی اس طرح کا اسکینڈل ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ پتا ہوتا ہے کہ عوام کا ری ایکشن آئے گا، عوام جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں خریدیں گی۔ پر اینی وے، وہ ایک بڑا سیڈ ایپیسوڈ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا، جہاں پہ عالمی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ جناب پاکستان کا جو ہے کیپٹن شاہد آفریدی وہ بال کو چبا کے کر رہے ہیں۔ مطلب آئی ڈونٹ نو اس میں کیا لاجک تھا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا یا کیا نہیں کرنا چاہتے تھے وہ، پر ویری سیڈ انسیڈنٹ تھا کرکٹ کی تاریخ میں۔ اور کرکٹ جو ہے نا یہ جینٹل مینز گیم ہے،
کرکٹ میں آپ کو سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور ذہین ہونا بہت ضروری ہے. یہ کوئی دوسری گیم نہیں ہے جو صرف زور پہ چل پڑے گی. یہاں پہ ذہانت بہت کام آتی ہے. پڑھے لکھے آپ بہت زیادہ بے شک نہ بھی ہوں، لیکن ذہین ہونا بہت ضروری ہے. کند ذہن شخص کبھی بھی اچھا کرکٹر نہیں ہو سکتا. آپ کا ذہین ہونا بڑا ضروری ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو بھی آپ کو عظیم بڑے پلیئرز ملیں گے وہ بڑے بہترین بات بھی کرنا جانتے ہوں گے، بڑے آرٹیکولیٹ بھی ہوں گے، بڑے ذہین بھی ہوں گے. کند ذہن بندے کا کھیل نہیں ہے. کند ذہن بندہ کرکٹ میں آ سکتا ہے، وہ ایک اچھا پلیئر بن سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی عظیم پلیئر نہیں بن سکتا. تو وہ ایک اسی لیول پہ وہیں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے. میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ کرکٹ کے ایسی گیم ہے کہ جس میں ذہن بہت زیادہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اینی وے یہ شاہد آفریدی صاحب کے اوپر کافی یہ تنقید ہو رہی ہے جناب. اس میں وہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ اجمل جامی صاحب نے بھی جناب شاہد آفریدی صاحب کے اوپر اس ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر کے کافی باتیں لکھی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اینی وے گیلا تیتر کہا عمران ریاض خان صاحب کو شاہد آفریدی نے، اور انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ جی عمران خان آج جیل میں اس لیے کہ گیلے تیتروں جیسے مشیر جو ہیں ان کے ہیں. اور آگے سے پھر عوام وہاں پہ جو شاہد آفریدی صاحب کی ٹویٹ کے نیچے جو کچھ لکھ رہی ہے وہ جا کے آپ وہاں پہ خود پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں. پر وہ کسی کو جواب نہیں دیں گے. اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی فاؤنڈیشن میں فلاحی کاموں میں مصروف ہیں. یہ بڑی بہترین فاؤنڈیشن ہے جس کو شہباز شریف نے بھی 5 کروڑ دیا تھا. تو یقیناً یہ کوئی اچھے کام کر رہے ہوں گے، تو تبھی تو ان کو پیسے دیے ہوں گے شہباز شریف صاحب نے. ویسے شہباز شریف صاحب ایڈمنسٹریٹر بھی بہت اچھے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ شاہد آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو وہ ایڈمنسٹریشن تو ہم دیکھ رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کی جو حالت ہے، جو ہماری معیشت کی حالت ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. نہ صرف معیشت، عالمی سطح کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ایران نے جناب ہمارے ملک میں حملہ کر دیا. افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. عالمی سطح کے اوپر اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بار بار حکومت کہتی ہے جناب اتنے بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، وہ کب آئیں گے؟ ہم بھی امید کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاہد آفریدی صاحب نے کہا ہے، تو یقیناً ٹھیک کہا ہوگا. تو پر خبر یہ ہے، یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، دی ڈپلومیٹ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس خبر کے مطابق اپیرنٹلی چائنا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ڈاؤن گریڈ ریلیشنز ود پاکستان فرام دا ہائیسٹ پرائورٹی ٹو اے پرائورٹی ان اٹس فارن ریلیشنز. اب اس خبر کے اندر ڈپلومیٹ نے لکھا ہے کہ جناب کے 2018 اور 22 کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹس تھیں اس میں کہا گیا کہ ہائیسٹ پرائورٹی ہے چائنا کے لیے نا پاکستان فارن پالیسی میں. لیکن 2023 اور 24 میں یہ ہائیسٹ پرائورٹی سے بدل کے صرف پرائورٹی میں بدل گیا. تو جس کے حوالے سے ڈپلومیٹ لکھ رہا ہے کہ دس ریزز اے ہول ہوسٹ آف کوسچنز. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. The fact that description has been published twice in successive joint statements, it suggests it was not a mistake. This then opens the possibility that China may have decided to downgrade relations with Pakistan from the highest priority to a priority in its foreign relations. It is perhaps a reflection of how 10 years after choosing CPEC as the flagship BRI project, China now views its relation with پاکستان. انہوں نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے حوالے سے چائنا اپنے ریلیشنز کو ری اسیس کر رہا ہو. اس جو پورا یہ جو پیس ہے اس کے اندر انسٹیبلٹی کا بھی ذکر ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذکر ہے، سیکورٹی کا ذکر ہے. تو جناب اس سٹوری کے مطابق جب پہلے 2018 اور 22 میں چائنا نے کہا کہ جناب سب سے اعلیٰ درجے کی ترجیح دیتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو فورن پالیسی کے اندر، لیکن اب جو ہے وہ صرف ترجیح ایڈجیکٹو جو ہائیسٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے. بہت زیادہ ترجیح نہیں، بس صرف جو ہے اب ترجیح رہ گئی ہے. تو کیا اس میں کوئی چیز ہے اتنی جتنی ہم پڑھ رہے ہیں، یا ڈپلومیٹ جتنا رپورٹ کر رہا ہے ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف ایک جو ہے وہ ایک لفظ نکلا ہے بیچ میں سے. کیا اس کے اتنے زیادہ معنی ہیں جتنے ہم لے رہے ہیں، یا جس طریقے سے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ پر اینی وے یہ خبر ایسی ہے جو اس وقت ڈپلومیٹ رپورٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے کامنٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.